السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا۔ انشاءاللہ العزیز آج سے ہم فیملی کاؤنسلنگ پروگرام اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ بتاتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس اچھے درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں میں لہلہا رہی ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ درخت کا ایک حصہ اس کا تنا کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ اس کی جڑیں کہلاتا ہے۔ ہم جو بڑے بڑے درخت زمین پر دیکھتے ہیں جو کہ سال ہا سال سے زمین پر کھڑے ہیں، یہ جو اتنی مدت سے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ درخت ایک سنچری مکمل کر لی ہیں، کچھ درخت ایسے ہیں جس نے 2 سنچری مکمل کر لی ہے، اور کچھ درخت ایسے بھی ہیں 5 سنچریاں مکمل کر لی ہیں، بلکہ بعض مقامات پر 1000 1500 سال پرانے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ ابھی قریب میں کیلیفورنیا کے پاس ایک درخت تھا جو ماضی قریب میں کاٹا گیا۔ تقریباً اس کی عمر 4000 سال پرانی، 4000 سال کی اس کی عمر تھی۔ اتنے عرصے سے کیسے یہ کھڑے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا حصہ ان کا زمین کے اوپر ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی حصہ زمین کے نیچے جڑ کی شکل میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی درخت کے اوپر والا حصہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے، پھل پھول اس کے اوپر نظر آتے ہیں، مگر اس کا جڑ کی صورت میں زمین کی گہرائیوں میں پھیلا ہوا حصہ آدھا جو ہوتا ہے اس پر کوئی شادابی، ہریالی نہیں ہوتی، پھل پھول نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود درخت کا نچلا حصہ زمین میں دفن ہو کر اوپر کے درخت کو پھلنے پھولنے اور سرسبز و شاداب ہونے کا، گرین ہونے کا موقع عطا کرتا رہتا ہے۔ محترم حاضرین، درخت کا یہ نمونہ، ایگزامپل، انسانی زندگی کے لیے خصوصیت کے ساتھ خاندانی زندگی کے لیے خالق کی طرف سے، کریٹر کی طرف سے بہت بڑا سبق ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کی تعمیر اور اس کے استحکام کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ روٹ ڈاؤن ورڈ، فروٹ اپ ورڈ، دیٹ از دا ڈیوائن پروٹوکول۔ یعنی جڑ نیچے کی طرف جاتی ہے، پھل درخت کے اوپر لگتا ہے، یہی اللہ کا، کریٹر کا، خدا کا اصول ہے۔ ایک مثال لیجئے، گلاب کا پھول ہے۔ گلاب کا پھول کیا ہے؟ رنگ اور خوشبو کا ایک معیاری مجموعہ ہے، لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے ایک تنے کے اوپر، مگر تنے پر پھول تبھی لگتا ہے جبکہ اس کا ایک حصہ زمین کے نیچے دفن ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر نیچے دفن ہونے کے لیے کوئی حصہ تیار نہ ہو تو اوپر درخت کیسے کھڑا ہو پائے گا؟ پھل اور پھول کیسے لگیں گے؟ یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے انسان کا حال یہ ہے کہ وہ صرف پھل حاصل کرنے میں دلچسپی لیتا ہے، وہ جڑ جمانے کی بات نہیں کرتا ہے۔ اس راز کو جان لیں، میں ایک راز سے آج پردہ اٹھاتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کی خاندانی زندگی میں خوشحالی آئے، گھریلو زندگی میں خوشحالی آئے، تو یہاں پر کچھ بنیادی رول گھر کے بڑوں کو پلے کرنا پڑتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتانے جاتا ہوں۔ دیکھیے، جب تک ہمارے گھروں میں کچھ لوگ اپنی جڑیں زمین میں داخل کرنے تیار نہ ہوں، وہ کبھی اپنے گھروں میں خوشحالی نہیں لا سکتے۔ یعنی جب تک گھروں کے کچھ بڑے اپنی جڑیں زمین میں داخل کرنے تیار نہ ہوں، وہ کبھی اپنے گھروں میں خوشحالی نہیں لا سکتے۔ جس طریقے سے ایک درخت اپنی جڑیں زمین میں داخل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ہریالی پھل پھول نہیں لا سکتا، ان کی زندگیوں میں پھول، رنگت اور خوشبو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ درخت اللہ کا ایک پیغام نشر کر رہا ہے کہ ہم درخت کو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہوا کبھی نہیں دیکھتے، بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس طرح درخت قدرت کی طرف سے ایک معلم ہے، یعنی کہ ایک ٹیچر ہے کہ اس دنیا میں کامیاب اگر ہونا ہے تو اپنی جڑوں کو زمین میں داخل کرنا سیکھو۔ یہ مثال میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کی، آئیے ہم جانتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ فیملی کاؤنسلنگ یا میرج کاؤنسلنگ کے سیشن شروع کرنے ہم جا رہے ہیں۔ میرے سامنے آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ نے دونوں کے ڈیفرنٹ رول رکھ دیے ہیں۔ آج کی دنیا میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ترقی کرتے ہوئے جا رہی ہے اور ہم لوگ اللہ کے فضل سے ترقی یافتہ گھروں میں رہ رہے ہیں۔ ہم میں اکثر لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، کار ہیں، بعض لوگوں کے پاس بنگلہ ہے، اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں ہم۔ یعنی مادی اعتبار سے، میٹیریل اعتبار سے دور جدید کی، نئے ماڈرن ایج کی جتنی نعمتیں ہیں وہ تقریباً ہمارے پاس ہیں، مگر اس گھروں میں رہنے والے انسانوں میں رنگت نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں، میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہر مرد کے لیے عورت ایک پہلی بنی ہوئی ہے، ایک پزل بنی ہوئی ہے۔ ہر گھر یہ نمونہ پیش کر رہا ہے کہ اس گھر میں سب کچھ ہے، مودت، محبت، رحم کے سوا، پیار، محبت، رحمت کے سوا سب کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو بس یہ تین چیزوں کی کمی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، مرد کے لیے عورت کی شکل میں اور عورت کے لیے مرد کی شکل میں، تاکہ وہ ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوں، سکون حاصل کریں، اور اللہ نے ان کے درمیان محبت اور مودت رکھ دی ہے۔ محترم حاضرین و خواتین، آج کل ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ عورت سبجیکٹ آف انٹرٹینمنٹ بنی ہوئی ہے مردوں کے لیے، ذریعہ سکون بننے کے بجائے ذریعہ تفریح بن گئی ہے۔ ذریعہ تفریح یعنی سبجیکٹ آف انٹرٹینمنٹ۔ اور عورتیں بھی اپنے آپ کو اس معاملے میں سب سے بڑی بھول جو ہو رہی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ یہ جو شادی کا رشتہ ہے، ازدواجی بندھن ہے، کمزور پڑ رہا ہے۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ ہمارے سماج میں کچھ نعرے سننے کو مل رہے ہیں: آزادی، فریڈم، فریڈم از سمم یونم۔ دوسرا نعرہ برابری، ایکوالٹی۔ ان دو نعروں نے ہماری ازدواجی زندگی کو، میرٹل لائف کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھا جائے، اگر عورت اپنے آپ کو اتنا آزاد سمجھنے لگے کہ ذمہ داریاں بوجھ لگیں،
اور یہ ذمہ داریاں آزادی میں خلل اور رکاوٹ لگیں۔ اسی طریقے سے ایکوالٹی کا نعرہ دیکھیے، دنیا میں کوئی برابر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے۔ ہمارا پلانٹ بالکل ایکسپشنل پلانٹ ہے، ایسا پلانٹ پوری یونیورس میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں جوپیٹر ہے، یہاں مارس ہے، یہاں سیٹرن ہے، اور بھی بہت سیٹلائٹ ہیں، اور بھی بہت سے پلانٹ ہیں۔ ان کا حسن، ان کی بیوٹی ان کے ڈیفرنٹ ہونے میں ہے، نہ کہ ایکوالٹی میں۔ زمین پر ہم مختلف طرح کے پھول دیکھتے ہیں، گلاب کا پھول ہے، جیسمین کی خوشبو ہے، مختلف خوشبوئیں ہیں، ان کا الگ ہونا ہی ان کی بیوٹی ہے۔ اگر سب کو ایک جیسا بنایا جائے تو ان کی بیوٹی ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر زمین پر سارے انسان کو مرد بنا دیا جائے تو زمین کا حسن ختم ہو جائے گا، اور سب کو عورت بنا دیا جائے تب بھی یہ چیز چھن جائے گی۔ یہاں بیوٹی اس لیے ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو اللہ نے ڈیفرنٹ بنایا ہے، اور اسی طرح سے دونوں کا رول بھی ڈیفرنٹ رکھا ہے۔ لیکن جہاں تک ریسپیکٹ کی بات ہے، وہاں دونوں ایکول ہیں اللہ کی نظر میں، مگر رول کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ رول کی وجہ سے ڈیفرنٹ کیوں؟ اس کی وجہ بناوٹ کا فرق ہے کہ مرد ایک ایگوسٹک ہے تو عورت ایموشنل ہے۔ مرد میں انا ہے جبکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں۔ جسمانی ساخت میں بھی فرق ہے، مرد جسمانی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے، جبکہ عورت جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی بیوی کو بٹھا کر گھوڑا سواری کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، رفقم بالقواریر، یہ آبگینے ہیں، ٹوٹ جائیں گے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ جب بناوٹ میں اختلاف ہے تو رول میں بھی اللہ نے اختلاف رکھا ہے۔ شروع میں درخت کی جو مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی، یہاں پر حقیقت میں عورتوں کے لیے اللہ نے جو سب سے بڑا رول منتخب کیا، چوز کیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورتیں جڑ بن کر زمین کی خاندانی زندگی کے نیچے پھیل جائیں۔ کیا؟ عورتیں زمین کی جڑ بن کر خاندانی زندگی کے نیچے پھیل جائیں، تاکہ جو گھر ہے جس میں پھل اور پھول جو لگ رہے ہیں بچوں کی شکل میں، وہ پورے ماحول کو خوشگوار بنا سکیں۔ اللہ نے عورتوں کے متعلق فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس کا مطلب عورت پر پابندی نہیں ہے اللہ کی بندیوں، یہ رکے رہنا ایک بہت بڑے کاز کے لیے ہے، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے۔ وہ مقصد، یہ خواتین گھر میں رہ کر نئی نسل کی تعمیر میں دھیان دیں، وہ خود کو جڑ بنا کر زمین کے اندر اپنے وجود کو پھیلائیں، تاکہ خوشگوار گھرانہ، ایک خوشگوار خاندان، ایک ایجوکیٹڈ گھرانہ، ایک ایجوکیٹڈ خاندان، ایک متقی گھرانہ، ایک متقی خاندان، اللہ سے ڈرنے والا گھرانہ وجود میں آ سکے۔ اولاد تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں، اینیملز بھی پیدا کر دیتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو شکار سکھاتے ہیں، یعنی جانور اپنی اولاد کو شکار سکھا سکتے ہیں مگر تربیت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں انسانوں کو عقل دیا، سمجھ دیا، عقل سمجھ دے کر دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مختلف بنایا، ڈیفرنٹ جو بنایا ہے، اسی لیے تاکہ مرد خارجی ذمہ داریاں لے لے، باہر کی ذمہ داریاں لے لے، اور عورت کے اوپر کمانے کی ذمہ داری کا بوجھ نہ ہو، گھر چلانے کی ذمہ داری عورت کے اوپر نہ ہو، محنت و مشقت کا بوجھ عورت کے اوپر نہ ہو، عورت اپنے گھروں میں رہے، جڑوں کو مضبوط کر کے اپنی نسلوں کو بنا سکے۔ آج ہمارے سماج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کی طرح عورتیں بھی باہر آ گئیں، اور بچے پلنے میں کسی میڈ کے پاس تربیت ہوتی ہے،
اسکولس میں تربیت ہوتی ہے، اور ماں باپ کے پاس اپنی اولاد کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ ماں باپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں اپنی اولاد کو دولت دینی ہے تاکہ مادی اعتبار سے، مٹیریل اعتبار سے وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ آج کی نسلوں کے اندر سب سے زیادہ فرسٹریشن ہے۔ وجہ کیا؟ کیوں فرسٹریشن ہے؟ دولت ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، سب کچھ ہے، مگر ماں باپ کا پیار نہیں ہے، ماں باپ کی محبت نہیں ہے، ماں باپ کی تربیت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی روش کو بدلنا ہوگا، اپنے طور طریقے کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ کیسے؟ کچھ کو تنا بننا ہوگا، کچھ کو جڑ بننے پر راضی ہونا ہوگا۔ اگر اس میں بھی دونوں میں لڑائی آ جائے کہ تنا کون بنے گا، جڑ کون بنے گا، عورت یہ کہے کہ میں کیوں جڑ بنوں، میں کیوں جھکوں، تو وہیں سے گھریلو زندگی کے مسائل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نیچر کے یعنی کہ قدرت کے اصول پر، نیچر کے اصول پر خارجی معاملات کی ذمہ داری، باہر کے معاملات کی ذمہ داری مرد، اور اندرونی معاملات کی ذمہ داری عورت اٹھا لے۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جڑ مضبوط ہو تو اوپر کا تنا لمبی مدت تک کھڑا رہے گا، پھر اس پر پھول لگیں گے، پھل بھی آئیں گے، اس گھر میں خوشحالی آئے گی۔ محترم حاضرین اور خواتین اسلام، پہلی کلاس کے طور پر، پہلے سیشن کے طور پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مزید سیشنز اور بھی کلاسز اسی موضوع پر انشاءاللہ پوسٹ اور پری میرج کاؤنسلنگ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ آج کی کلاس کو، آج کے سیشن کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے میں حائل رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے ایک خوشحال زندگی گزارنے کا موقع ہمیں عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔